اس نے اگلے ہی روز ڈورم آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا. اب وہ ڈی جے کے ہی کمرے میں منتقل ہو چکی تھی. کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی نژاد لینگ لینگ تھی. اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ یورپ کے لیے اس نے اپنا نام چیری رکھا تھا. وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور پی ایچ ڈی کر رہی تھی. چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹالی تھی. واقعتاً ٹالی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگریالے بالوں والی تھی اور وہ بھی ایکسچینج کی اسٹوڈنٹ تھی. اور اس کے ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس، وہ ہینڈسم لڑکے کا ذکر جس نے ڈی جے نے پہلے روز ہی کیا تھا، سے گاڑی چھینتی تھی. وہ فلسطینی لڑکے اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے. کیمپس کی سیڑھیاں ہوں یا ہاسٹل کا کامن روم، وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے تھے. تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس پیر تک پہنچ گئے تھے. وہاں کسی کو کسی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نام معلوم نہیں تھا. بس یہ فلسطینی ہے، یہ چائنیز ہے، یہ نائجیرین ہے، یہ ڈچ ہے، یہ پاکستانی ہے، ایسے پتا تھا. ان کو 1 سے 4 مضامین لینے کا اختیار تھا. ڈی جے نے 2 لیے جبکہ حیا نے 4 لیے. چوتھے ماہ کے اختتام پہ امتحان دینے کی پابندی تھی اور یہ 5 ماہ لازمتاً ترکی میں گزارنے کی بھی پابندی تھی. باقی چاہے ہاسٹل میں رہو، چاہے نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. خوب مزے تھے. سبحانجی میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے اسکارف پہ پابندی تھی. تو یہ حال نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جے سے پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعارفی پریزنٹیشن سے کھسک کر آ گئیں اور اب پریئر ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھیں. وہ کلاس میں اسکارف اتار کر جاتی ہے، ڈی جے چپس کترتے ہوئے بتا رہی تھی، اور وہ دونوں چوکڑی مار کر کارپٹ پہ بیٹھی تھیں. ایک طرف الماری میں قرآن و اسلامی کتب کے نسخے سجے ہوئے تھے اور دوسری طرف بہت سارے اسکارف اسکرٹس ٹنگے ہوئے تھے. جینز والی لڑکیاں، ترک لڑکیاں اسکرٹس پہن کر نماز پڑھ لیتی اور بعد میں وہ اسکرٹس وہاں اتار کر چلی جاتی. استنبول کے ہر زنانہ پریئر ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹس جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوتے تھے. مزے کی ہے یہ حال نور بھی، وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی. اس نے بھی بلو جینز کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا. پاکستان میں تایا فرقان کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ جینز نہیں پہن سکتی تھی، لیکن شکر ہے وہ لوگ یہاں نہیں تھے. وہ زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو کر گزار رہی تھی. پرسوں تم اپنے پھپھو کے گھر گئی تھی نا، کیسا رہا ٹرپ؟ اچھا رہا. پھپھو نے پلاؤ بنایا تھا اور واقعی وہ اتنا بدمزہ پکوان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے. میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی. جب پریئر ہال میں خوب بور ہو گئیں تو باہر نکل آئیں. سرد نم ہوا دھیمی لے میں چل رہی تھی. ہر گھاس پہ سبحانجی کی گول سی عمارت پوری وقار کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے ایک گولائی کی شکل میں بنے گھر کو ہیٹ بنا دی جاتی ہے. شیشے کے اونچی داخلی دروازے کے سامنے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں اور سیڑھیوں کے دونوں اطراف سبزہ پھیلا ہوا تھا. وہ دونوں فائلیں تھامی زینے اتر رہی تھیں جب ڈی جے نے اس کا شانہ ہلایا. یہ جو آخری زینے پہ 3 لڑکے کھڑے ہیں نا، یہ وہی فلسطینی لڑکے. دیکھو 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 دیکھو، ٹالی بھی ان کے ساتھ ہے. اس نے ہوا سے چہرے پہ آتے بال پیچھے ہٹائے اور دیکھا. وہ ہینڈسم اور خوش شکل لڑکے سیڑھیوں کے کنارے کھڑے باتوں میں مصروف تھے. آؤ ان سے ملتے ہیں. مجھے دلچسپی نہیں، تم جاؤ، مجھے ذرا کام ہے. وہ کھٹ زینہ اترتی آگے بڑھ گئی. ڈی جے نے انہیں پکارا اور ان فلسطینیوں کی جانب چلی گئی. وہ یہی چاہتی تھی کہ ڈی جے سے دوستی اپنی جگہ، مگر فی الحال وہ خود آزادی سے استنبول کو اکیلے میں کھوجنا چاہتی تھی، تنو تنہا. قریباً گھنٹے بھر بعد وہ اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی اور پتھریلی سڑک پر چلنے لگی. اس نے بلو جینز کے اوپر ایک تنگ سٹائلش سا گھٹنوں تک آتا سرخ کوٹ پہن رکھا تھا. شدید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5 انچ کی اونچی ہیل پہنی ہوئی تھی. ریشمی بال ہوا سے شانوں پر لہرا رہے تھے اور گہرے کاجل کے ساتھ رسبری کی طرح لپسٹک سے اپنے ہونٹوں پر لگائی ہوئی تھی، جو پہلے سے زیادہ پرکشش لگ رہی تھی اور آج سے معلوم ہوا تھا کہ وہ کتنی زیادہ حسین ہے. بس اسٹاپ آ چکا تھا جب بادل زور سے گرجنے لگے. یہ بس اسٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا. سبحانجی کی ہیروئن گورسل تھی. گورسل بس سروس وہ سبحانجی کے طلبہ کے لیے ہی چلتی تھی اور انہیں استنبول شہر تک لے جاتی. حالیہ نے اسے گورسل کا شیڈیول رٹوا دیا تھا. جس دن تمہاری گورسل چھوٹے نا، تمہیں حالیہ نو بہت یاد آئے گی. اس نے سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا. گورسل اپنے مقررہ وقت سے 1 لمحے کی تاخیر نہیں کرتی، اور اگر آپ چند سیکنڈز بھی دیر سے آئے تو گورسل گئی.
اب 2 گھنٹے بیٹھ کر اگلی گورسل کا انتظار کریں۔ جب وہ گورسل میں بیٹھی تو آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ جب گورسل نے باسفورس کا عظیم الشان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندیں پانی میں گر رہی تھیں، اور جب وہ ٹاکسم اسکوائر میں اتری تو استنبول بھیگ رہا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا۔ وہاں عین وسط میں اتا ترک سمیت تاریخی شخصیات کے مجسمے نصب تھے۔ مجسمہ آزادی، ایک طرف ہرا بھرا سا پارک اور دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیر زمین اسٹیشن۔ وہ بس سے اتری تو بارش تڑا تڑ برس رہی تھی، موٹے موٹے قطرے اس پر گرتے جا رہے تھے اور وہ سینے پہ بازو لپیٹے تیز تیز سڑک پار کر رہی تھی۔ گیلی سڑک پہ اونچی ہیل سے چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتی وہ چوڑی سیڑھی سامنے ہی تو تھی۔ وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کے دہانے تک پہنچی کہ چٹخ کی آواز آئی۔ وہ لڑکھڑائی اور گرتے گرتے بچی۔ اس کی دائیں سینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ ٹوٹا ہوا 2 انچ کا ٹکڑا بس اٹکا ہوا تھا، ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے خفت سے ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ مصروف انداز میں چھتریاں تانے گزر رہے تھے۔ شکر ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی کہ اس کے بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت میں چہرے کے اطراف میں چپک گئے تھے۔ اس نے کوفت سے جوتے اتار کر زینے اترنا چاہا، مگر یہ ناممکن تھا۔ جھنجھلا کر وہ جھکی، دونوں جوتوں کے سٹریپس کھولے، پاؤں ان میں سے نکالے اور جوتے سٹریپ سے پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ نیچے ٹرین کے پہنچنے کا شور مچ گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں زینہ اترنے لگی۔ اس کے پہلو میں گرے ہاتھ سے لٹکے ہوئے دونوں جوتے ادھر ادھر جھول رہے تھے۔ میٹرو کا ٹکٹ 1.5 لیرہ کا تھا، چاہے جس اسٹیشن پر بھی مرضی اترو۔ وہ ٹکٹ لے کر جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی تاکہ کسی کو محسوس کروانے سے قبل ہی معتبر بن کر جوتے پہن کر بیٹھ جائے۔ میٹرو میں نشستیں دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں تھیں۔ کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر راڈ سے ہینڈل لٹک رہے تھے اور ایک ہینڈل کو پکڑے بھیڑ میں سے اپنا راستہ بنانے لگی۔ اس کی نظر کونے کی ایک خالی نشست پہ تھا، مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی نشست پہ بیٹھا نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ پھر اس کے بیٹھتے ہی دھم سے اس کے برابر کی جگہ پہ آ گئی۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص شناسا سا لگا تھا۔ لمحے بھر کو اس کا سانس رک سا گیا۔ وہ جہاں سکندر تھا، بہت قیمتی اور نفیس سوٹ میں ملبوس، جیل سے بات پیچھے کیے ہوئے چہرے پہ ڈھیروں ڈھیر سنجیدگی لیے اخبار کھول رہا تھا۔ بریف کیس اس نے قدموں میں رکھا ہوا تھا اور وہ متحیر سی بیٹھی سامنے دیکھنے لگے۔ کن اکھیوں سے اسے وہ چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے نظر آ رہا تھا۔ سامنے والی قطار اور ان کی قطار کے درمیان جگہ اوپر لگے ہینڈل پکڑ کر کھڑے لوگوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ اس عجیب اتفاق پہ اتنی ششدر رہ گئی تھی کہ ہاتھ سے لٹکتے جوتے تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ یاد رہا تھا تو بس اتنا کہ وہ کتنا قریب تھا مگر کتنا دور۔ وہ اسے کیسے مخاطب کرے، اور اگر وہ اسے دیکھے بنا ٹرین سے اتر گیا تو؟ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا، مگر وہ شاید اسے پہچانے بھی نہ۔ اس سرد مہر کم گو شخص سے اسے یہی توقع تھی۔ چند پل سر کے تھے کہ جہاں نے صفحہ پلٹنے کی اگر سے اخبار نیچے کی اور انگوٹھے سے اگلے صفحے کا کنارہ موڑتے ہوئے ایک سرسری نگاہ پہلو میں بیٹھی لڑکی پہ ڈالی، پھر صفحہ پلٹ کر اخبار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن اگلے ہی پل وہ جیسے روکا اور گردن موڑ کر دوبارہ اسے دیکھا۔ اس کی بھیگی موٹی لٹیں رخساروں سے چپک گئی تھیں، پانی کی قطرے تھوڑی سی نیچے گر رہے تھے اور وہ اس کے متوجہ ہونے پر سانس روک کے سامنے دیکھنے لگی۔ او حیا! وہ حیرت بھری آواز جیسے کہیں دور سے آئی تھی۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں اس کی جانب اٹھائیں۔ کاجل کی لکیر مٹ کر نیچے بہہ گئی تھی، تب بھی ان اداس آنکھوں میں عجب سحر دکھتا تھا۔ جہاں سکندر، وہ بدقت رسمن مسکرائی تھی۔ حیا کیسی ہو؟ اکیلی ہو؟ کہنے کے ساتھ جہاں نے ارد گرد نظر دوڑائی، وہاں کوئی مسافر حیا کا ہمسفر نہیں لگ رہا تھا۔ جی اکیلی ہوں۔ میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیسی ہو؟ مسکراتے ہوئے اپنائیت سے وہ کہتا ہوا اخبار طے کرنے لگا۔ وہ جو اس کے لیے ہتھوڑی اور میخے نہیں رکھ سکتا تھا اب اخبار رکھ رہا تھا۔ یا خدا، یہ وہی جہاں سکندر ہے؟ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی،
تم پھر کب آؤ گے گھر؟ اخبار ایک طرف رکھ کر اب وہ پوری طرح حیا کی طرف متوجہ ہو گیا اور وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی. بس شاید کچھ دن کے بعد. کچھ کہنے کی صحیح میں سے محسوس ہوا کہ جہاں کی نظریں اس کے ہاتھ پہ پھسلی تھیں اور بیشتر اس کے کہ وہ چھپا پاتی وہ دیکھ چکا تھا. جوتے کو کیا ہوا؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو؟ لاؤ دکھاؤ جوتا. وہ خفا ہوا تھا یا فکر مند تھا اس سوچنے کا موقع نہیں ملا. جہاں جوتا لینے کے لیے جھکا تو اس نے بے بسی سے ٹوٹی ہیل والی سینڈل سامنے کی. یہ تو الگ ہونے والا ہے. اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اب وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا. حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا. جی ہاں رہنے دو، ٹھہرو شاید یہ جڑ جائے. وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا. جی ہاں لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ پکڑو ذرا. وہ سیدھا ہوا اور جوتا حیا کو تھمایا، پھر ہاتھ میں پکڑا ٹیپ کھولا. کافی لمبا سا سٹریپ کھول کر دانت سے کاٹا. حیا نے جوتا سامنے کیا اور اس نے احتیاط سے ہیل کے نیچے لٹکے ہوئے حصے کو اوپر والے حصے سے جوڑ دیا اور اس کے گرد چکروں میں ٹیپ لگاتا گیا. اب پہنو. مرہم شدہ سینڈل کو اس نے جھک کر حیا کے قدموں میں رکھا. حیا نے اس میں پاؤں ڈالا اور سٹریپ بند کرنے جھکی ہی تھی کہ زور پڑنے سے دوبارہ چٹک ہوا اور ہیل کا دوسرا ٹکڑا سرے سے ہی علیحدہ ہو گیا. اوہ کوئی بات نہیں. حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا. یہ جو سرد مہر اور تلخ جی ہاں نہیں ہی بلکہ کوئی اپنا اپنا سا محسوس ہو رہا تھا. وہ جواب دینے کے بجائے جھک گیا. حیا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا. وہ اپنے بوٹ کے تسمے کھول رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتی جی ہاں اپنے بوٹ اتار چکا تھا. پہن لو، باہر ٹھنڈ ہے، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی. اب وہ جرابیں اتار کر اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا. اس کا انداز عام سا تھا جیسے ہی وہ روز میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے پیش کرتا ہو. نہیں رہنے دے، میں ابھی مارکیٹ سے نیا لے لوں گی. مگر تم کیا کرو گے؟ تم تو آفس جا رہے ہو نا. جہاں ذرا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا. آفس کے کام سے سسلی جا رہا ہوں. پھر میں تمہیں جوتے واپس کیسے کروں گی؟ پتہ نہیں کب تمہارے گھر آؤں. اور تم ابھی اکیلی کہیں نہیں جا رہی. اگلا اسٹیشن سسلی ہے. ادھر ہم وہاں مال سے جوتا خریدیں گے، پھر میں اپنا بوٹ واپس لے لوں گا. مگر تمہارے آفس کا کام؟ میں ننگے پاؤں کام پہ جا کر کیا کروں گا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا. وہ پہلی بار حیا کے لیے مسکرایا تھا اور وہ یکٹک کاجل کی مٹی سیاہی والی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی. اس کے چہرے سے چپکی موٹی لٹیں اب سوکھنے لگیں اور تھوڑی سے گرنے والا پانی کے قطرے خشک ہو جا رہے تھے. وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹکا اور دوہری ہو کر بوٹ پہننے لگی. وہ جب بھی سمجھتی کہ جہاں لا تعلقی سے بیٹھا اس کی بات نہیں سن رہا، وہ اس کو وہی فکرہ لوٹا دیا کرتا تھا. وہ سیدھی ہوئی تو جہاں اخبار کھول چکا تھا. عجیب دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا. سسلی کے اسٹاپ پر میٹرو سے اترتے ہوئے حیا نے دیکھا کہ جہاں بہت آرام سے ننگے پاؤں چل رہا ہے. اس کے انداز میں کوئی خفت نہیں تھی، کوئی جھجک نہیں تھی. وہ دونوں سیڑھیاں خاموشی سے چڑھنے لگے. چند زینے بعد ہی اوپر سیڑھیوں کے اختتام پر سڑک اور کھلا آسمان دکھائی دیا. وہ جہاں کے دائیں طرف تھی. آخری سیڑھی چڑھتے ہوئے اس نے دیکھا کہ زمین پہ ایک کیل نکلی پڑی تھی. اس سے بیشتر کہ وہ مطلع کر پاتی جہاں کا پاؤں اس کیل کے نوکدار حصے پہ آیا. جب اس نے دوبارہ پاؤں اٹھایا تو اس کی ایڑی سے خون کی ننھی سی بوند نکل رہی تھی. اس نے بے اختیار جہاں کے چہرے کو دیکھا. وہ سکون سے سیدھے دیکھتا تیز تیز چل رہا تھا. جی ہاں تمہارا پاؤں زخمی ہو گیا، تمہیں زخم آیا ہے. وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے تیزی سے اس کو بتانے لگی. خیر ہے. وہ رکا نہیں. مگر تمہارا خون نکل رہا ہے. بچوں والی بات کرتی ہو تم بھی. اتنے ذرا سے زخم میں خون نکل رہا. بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے. وہ دیکھو جوہر مال آ گیا. اس سے کچھ کہنا بیکار تھا. وہ چپ ہو کر اس کے ساتھ مال کے قریب آ رکی. وہ ایک بلند و بالا خوبصورت نیلے سرمئی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی. اس کے اوپر بڑا سا ستارہ اور اطراف میں چھوٹے چھوٹے ستارے بنے ہوئے تھے. بڑے ستارے کے اوپر جواہر مال لکھا تھا اور جہاں ترکوں کی طرح سی کو جے پڑ رہا تھا. جواہر مال. یہ جواہر مال ہے یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال. وہ فخر سے بولا. جواہر اندر سے بھی اتنا عالیشان تھا. سفید ٹائلوں سے چمکتے فرش، اوپر تک نظر آتی 5ویں منزل کے برآمدوں اور ہر مال کی طرح وہ درمیان سے
खोखला था। एन वस्त में एक ऊंचे खजूर के दरख्त टावर्स की तरह लगे हुए थे और ये रोशनियों कमकमों से मुज़य्यन टावर्स 5वीं मंजिल तक छत तक जाते थे। वो मशहूर सी गर्दन उठाए ऊपर 5वीं मंजिल को की बालकनियों को देख रही थी, जहाँ इंसानों का एक बेफिक्र हंसता मुस्कुराता हजूम हर सू बिखरा था। रंग, खुशबू, इमारत, चमक, वो यूरोप था। जूते खरीद कर वो दोनों ऊपर चले आए। हया ने जूतों का बिल बनवाते ही जल्दी से अदायगी कर दी ताकि जिहां को मौका ना मिल सके। वो इस पर खासा खफा हुआ, मगर हया पुरसुकून थी। हाले नूर समेत वो किसी भी तुर्क से कुछ भी लेने में आर नहीं समझती थी, मगर जिहां सिकंदर का एहसान कभी नहीं। चौथी मंजिल की दुकानों के आगे बनी चमकती बालकनी में वो दोनों एक साथ चल रहे थे। लोगों के रश में रास्ता बनाती हया को जिहां की रफ्तार से मिलने के लिए तकरीबन भागना पड़ रहा था, और वो पीछे रह जाती और वो आगे निकल जाता। वो फिर उसके साथ देने के लिए कोशिश करती और भागती। अब वो थकने लगी थी। शायद यही इनकी जिंदगी की कहानी है। जिहां ने एक शीशे का दरवाजा खोला और एक तरफ हटकर रास्ता दिया। थैंक यू। वो सुर्ख कोट की जेबों में हाथ डाले हुए मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई और वो इसके पीछे आया। वो रेस्टोरेंट था। नरम गरम माहौल, हीटर और बाहर के मौसम सरमा की मिली जुली खुन्नकी, मध्यम रोशनियाँ, पीछे बजता धीमा म्यूजिक। ऑर्डर करो। वो एक कोने वाली मेज के गिर्द आमने सामने बैठ गए तो जिहां ने कहा। अपने कोट उतार कर इसने कुर्सी की पुश्त पर रख दिया और अब वो कफ खोलकर आस्तीन मोड़ रहा था। मगर ये दावत किस खुशी में। हया दोनों कोहनियां मेज पर रखे दाएं हथेली ठोड़ी तले टिकाए दिलचस्पी से देख रही थी। चेहरे के दोनों अतराफ में गिरते बाल अब खासे सूख गए थे तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में, और ये दावत मेरी तरफ से है, अब ऑर्डर कर। हया ने गर्दन झुकाकर एक सरसरी निगाह अपने कोट पर डाली। मगर दावत तुम्हारी तरफ से है तो ऑर्डर तुम्हें ही करना चाहिए। इसने जिहां की बात ही नजरअंदाज कर दी कि शायद वो मजाक कर रहा था। ठीक है। जिहां ने मेन्यू कार्ड उठाया और सफ़े पलटने लगा और वो महफ सी इसके वजीह चेहरे को देखने लगी। क्या वो जानता था कि वो इसकी बीवी है? इतनी बड़ी बात वो ना जानता हो, ये मुमकिन नहीं है। इस रोज तुमने बहुत गलत बात की थी जिहां। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था। जब वो ऑर्डर दे चुका तो वो यूं ही मुट्ठियां बंद किए ठोड़ी तले टिकाए से तकते हुए बोली, मैंने क्या किया था? वो बड़ी हैरत से बोला, पता नहीं किसने मेरे नाम के वो फूल भेजे थे और तुमने कहा कि मेरा वैलेंटाइन। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिहां, ना ही मैं जानती हूँ कि वो फूल किसने भेजे थे। ओके। जहां ने समझने वाले अंदाज में इस बात में सर को जुम्बिश दी, मगर वो जानती थी इसे यकीन नहीं आया। रेस्टोरेंट में गहमा गहमी थी। इर्द गिर्द वेटर्स मेज़ों के दरमियान रास्ता बनाते ट्रे उठाए तेजी से फिर रहे थे। पस मंजर में बजती मौसीकी के सुर बदल रहे थे। अब एक तुर्क गुलूकार धीमी लय वाला गीत गुनगुना रहा था। वैसे तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही थी? मैं यहीं से इसलिए आ रही थी, शॉपिंग वगैरह के लिए। वेटर कॉफ़ी लेकर आया था और अब इन दोनों के दरमियान झुका ट्रे से दूसरा कप उठाकर मेज़ पर रख रहा था। बहादुर लड़की, अकेली घूम फिर लेती हो। जहां ने मुस्कुरा कर कहते हुए अपनी कॉफ़ी में शक्कर डाली। इस्तांबुल में ये बहादुरी महंगी तो नहीं पड़ेगी? मतलब? कॉफ़ी का भाप उड़ाता कप लबों से लगाते जिहां की आंखों में उलझन भरी। इसने एक घूंट भरकर कप नीचे रखा। मतलब ड्रग माफिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और स्ट्रीट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जैसी तरकीबात से वास्ता तो नहीं पड़ेगा? वो कोहनियां मेज पर रखे हुए आगे हुई और चेहरे पे सादगी सजाए आहिस्तगी से बोली, क्यों सुना है? यहाँ इनमें सबसे पहला पढ़ सकता है। तुमने किससे सुन लिए ये ऐसी खौफनाक बातें? जहां ने मुस्कुराकर सर को झटका। तुम बताओ ये पाशा कौन है? पाशा को तुम नहीं जानते तो टर्की क्यों आई? मुस्तफ़ा कमाल पाशा या कमाल अतातुर्क, वो तुर्कों का बाप था। वो नहीं, मैं इस्तांबुल के पाशा की बात कर रही हूँ, अब्दुर्रहमान पाशा। कॉफ़ी को कप लबों तक ले जाते जिहां ने रुक करना समझी से उसे देखा। कौन? एक भारतीय स्मगलर जो यूरोप से एशिया असला स्मगल करता है। कम ऑन, इस्तांबुल में ऐसा कोई माफिया नहीं है। ये किसने तुम्हें कहानियां सुना दी हैं? यूं ही मशहूर होने के लिए किसी ने भी अपने बारे में कोई भी अफवाह उड़ाई? तुम इस्तांबुल को समझ क्या रही हो? हाले की तरह वो एक खालिस तुर्क था।
اپنے استنبول کے دفاع کے لیے جی جان سے تیار۔ ویٹر جہاں کے اشارے پہ بل لے آیا اور جہاں اپنے بٹوے سے کارڈ نکال کر اس کی فائل میں رکھ رہا تھا۔ رائی ہوتی ہے نا تو پہاڑ بنتا ہے، حیا یہ پاکستان نہیں ہے، پاکستان میں بھی سب نہیں ہوتا، اور بل میں دوں گی جیسے میں جانتا نہیں نا۔ اس کے دائیں طرف سے ویٹر ٹرے اٹھائے چلا آیا۔ اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے سے آیا اور پہلے ویٹر نے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی اور توازن برقرار نہ رہا، اور نتیجتاً اس کی دائیں ہتھیلی پہ سیدھی رکھی لکڑی کا شٹر کرتا ہوا بھاپ اڑاتا سزلر پلیٹر بیف اسٹیک سمیت الٹ گیا تھا۔ میز پہ رکھے حیا کے ہاتھ پہ ٹرے اور گرم بیف اکٹھے آ کر گرے۔ وہ بل بلا کر کھڑی ہوئی، فائل اور بل نیچے جا گرے۔ I'm sorry۔ دونوں ویٹرز بیک وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ ٹرے سے کافی کا کپ بھی الٹ گیا تھا اور ساری کافی اب فرش پہ پڑی ہوئی تھی۔ جہاں ناگواری سے ترک میں نے ڈانٹنے لگا، چند منٹ معذرتوں اور میز صاف کرنے میں لگے اور واپس بیٹھا تو حیا اپنی کلائی سہلا رہی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ دکھاؤ، زیادہ تو نہیں جل گیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر حیا نے کلائی پیچھے کر لی۔ ذرا سی چوٹ سے میں زخمی تو نہیں ہو گئی نا؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ بظاہر مسکرا کر وہ درد کو دبا رہی تھی، ہتھیلی سرخ پڑ چکی تھی اور شدید جل رہی تھی۔ میری بات اور ہے، دکھاؤ ہاتھ۔ مگر اس نے ہاتھ گود میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کافی کا شکریہ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بل والی بات وہ بھول چکی تھی، مگر کافی تو ختم کر لو۔ وہ قدرے پریشانی سے کھڑا ہوا۔ رہنے دو، انتہائی بد تہذیب ویٹرز ہیں یہاں کے۔ چلو۔ واپسی پہ وہ اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا۔ زیر زمین جاتی سیڑھیوں کے دہانے پر وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم واپس ٹاکسم نہیں جاؤ گے؟ نہیں، وہ دفتر یہاں سے قریب ہے جس سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا۔ اس طرف۔ جہاں نے بازو اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے سفید شرٹ کی آستینیں یوں ہی کونیوں تک موڑ رکھی تھیں اور کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ ٹائی کی نوٹ اب تک ڈھیلی ہو چکی تھی، وہ یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی۔ ویسے تم کرتے کیا ہو؟ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی، گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک غریب سا ریسٹورنٹ آنر ہوں استقلال اسٹریٹ میں۔ جو پہلا برگر کنگ ہے وہ میرا ہے۔ استقلال اسٹریٹ ٹاکسم اسکوائر کے بالکل ساتھ ہے، دیکھیے تم نے؟ اس نے گردن دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جانب ہلائی۔ تم اس ویکینڈ پہ گھر کیوں نہیں آتی؟ ممی خوش ہو جائیں گی۔ اور تم؟ میں تو ویسے بھی ویکینڈ پہ ریسٹورنٹ میں ہی ہوتا ہوں۔ پھر فائدہ؟ کوشش کروں گا۔ وہ مسکرا دی، پھر دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے کیے۔ تمہارے ہاتھ ابھی تک سرخ ہیں، اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی کہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھا گھاس پہ، وہیں پھسل گئی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے جھکائے۔ اب کزن کے ساتھ کافی پینے کا قصہ سنانے سے تو رہی میں۔ پھسل گئی تو ہتھیلی رگڑی گئی؟ ہاں، اور گھٹنے؟ مطلب لڑکی کور اسٹور پر پوری کر لو۔ اگر تم ہتھیلیوں کے بر کیچڑ میں گرو تو اصولاً تمہارے ٹخنوں پہ بھی رگڑ آنی چاہیے۔ پھر وہ چند قدم چل کر گھاس کی کتے کی طرف آیا، جھک کر 3 انگلیوں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور واپس آ کر اس کے سامنے کی۔ اسے اپنی جینز پر لگا لو ورنہ تمہاری فرینڈز کو تمہاری بات پہ یقین نہیں آئے گا۔ اتنا بھی کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا جہاں سکندر۔ اس نے ہنس کر اپنے پوروں پہ ذرا سی گیلی مٹی لی اور جھک کر گھٹنوں کے اوپر جینز پہ مل دی، پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کی صبح سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤں۔ تم ہفتے کی شام میں ضرور آنا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ کم گو سنجیدہ طبیعت کا مالک لے دے والی شخص ضرور تھا، مغرور بھی تھا اور جلدی گھلتا ملتا بھی نہیں تھا، مگر اندر سے بہت خیال رکھنے والا اور باریک بین تھا، جو معمولی سی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ جہاں کی زیر نظر بہت خاص ہوتی اور وہ اس سے چھپ نہیں پاتی تھی۔ وہ جب ہاسٹل میں واپس آئی تو ڈی جے اور حالے نے ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھی۔ ڈی جے کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخ پڑتے ہوئے ہاتھ پر پڑی۔ تمہیں کیا ہوا؟ ایک جگہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، وہیں پھسل گئی۔ ڈی جے نے بے اختیار اس کے گھٹنوں پہ لگے کیچڑ کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، لگ رہا ہے۔ حالے
पास ही बैठी थी। हया बात बदलने की गर्ज से बोली, हाले ये बालकनी बत्ती कौन जलाता है? जैसे ही इसके नीचे जाओ ये जल उठती है। हाले जो गौर से इसके कोट को देख रही थी, इसके सवाल पर निगाहें उठाकर इसको देखा। इनमें ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे होते हैं और वो अपनी रो में किसी इंसान की मौजूदगी पर फिर तेज़ हवा, आंधी वगैरह में खुद ब खुद जल उठती हैं। और दरवाज़ा बहुत देर से बंद हुआ, खुद ब खुद। इन दरवाज़ों के कैचर्स स्लो हैं, जो ये चौखट पे देर से आके लगते हैं ताकि हर वक्त की ठा से तलबा की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। हाँ, डीजे ने सर हिलाकर उसे ये सिग्नल दिया कि वो उसे समझ आ गई। हमारे यहाँ भी हॉस्टल्स में ऐसी लाइट्स और दरवाजे हैं। नहीं होते। हया ने डीजे की बात तेज से काटी, और पाक टावर एशिया का दूसरा बड़ा मुल्क नहीं है, हमें गलत फहमी हुई थी। वो जवाहिर देख आई थी और इसे इस भड़क पे खिफ़त हो रही थी। हया, डीजे ने एहतजाजन इसे घूरा और हाले अब तक हया के कोट को देख रही थी। हया अलमारी की तरफ चली गई तो हाले ने गहरी सांस ली और बोली, फिर हया, तुम्हें किसी हैंडसम लड़के ने कॉफ़ी पिलाई? वो जो टूटी जूती वाला शॉपर अलमारी में रख रही थी बुरी तरह से चौंक कर पलटी थी। नहीं, क्यों? कॉफ़ी, चाय, लंच कुछ भी नहीं? नहीं, मगर क्यों? तुम अक्लमंद हो जो सुर्ख कोट पहनकर गई थी शहर की सैर पे इस्तांबुल में। अगर इतना ज़्यादा सुर्ख रंग पहन कर और हैवी मेकअप करके बाहर निकला जाए ना, तो इसका एक ही मतलब होता है। हाले ने मुस्कुराहट दबाई और कहा कि लुकिंग फॉर अ डेट या फिर वन नाइट स्टैंड। यहाँ तो लोग वैलेंटाइन डे पर भी इतना सुर्ख पहन कर नहीं निकलते। अच्छा, पता नहीं। वो दानिस्ता इसकी तरफ रुख मोड़कर अलमारी में चीज़ें पलटने लगी। ये दावत किस खुशी में है? तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में। मारे तज़हीक के इसके कानों से धुएं निकल रहे थे अब। वो जहाँ की मुस्कुराहटें, वो शाइस्तगी, वो रेस्टोरेंट ले जाना, वो सब किसी अपनाइयत के जज्बे के तहत नहीं था, बल्कि वो इसे कोई बिकाऊ माल समझ रहा था। खुद को प्लेट में रख कर पेश करने वाली लड़की, कोई पेशावर। इसके दिल पर बहुत से आंसू गिर रहे थे। जिहां सिकंदर हमेशा इसे इसी तरह बेइज्जत कर दिया करता था।